آج ہم آپ کو ایک ایسے دل خراش واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ راولپنڈی کے علاقہ پیر ودائی کی یہ 17 سالہ مظلوم بیٹی برقع زیب تن کیے معاشرے کی ہوس زد نظروں سے اپنا جسم چھپاتے مدرسہ میں دین اسلام کا درس لینے پہنچی، لیکن وہاں بھی استاد کے روپ میں موجود ایک ہوس کے پجاری نے اس معصوم اسلام کی طلبہ کو نشاور مشروب پلا کر جنسی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس ٹائم میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، الٹیاں لگی ہوئی تھی اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کعوے کے ذریعے نشاور چیز کوئی پلائی تھی۔ جو بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، وہ مدرسوں میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ بس نہ زندہ تھی اور نہ مردہ۔ بہت اس نے بے ہوشی کے عالم میں مجھ سے بہت رو رو کے کہا کہ مما میرے ساتھ جو کچھ ہوا آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ بچی نے کہ مجھے اس نے کہا کہ میرے پاس اسلحہ بم بنانے والا سامان ہے، میں تمہارے گھر کو بم دھماکے سے اڑا دوں گا۔ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ڈیجیٹل پاکستان کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور کون سے مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی جہاں پہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ میں مدرسہ جامعہ طوبیٰ ضیاء البنات میں گزشتہ 7 سال سے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میری استانی عشرت، انہوں نے مجھے رجسٹر پکڑوایا اور انہوں نے مجھے کہا استاد جی مولوی صاحب جو کہیں مان لو ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں وہ عشرت نامی خاتون کون ہے؟ وہ وہاں کی رہائشی ٹیچر ہیں، وہاں پہ فاضلات کو جو کورس کروایا جاتا ہے انہیں سبق سنتی ہیں، وہاں کی رہائشی ٹیچر ہیں، سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ سنبھالتی ہیں جامعہ کے نظامات۔ بچیوں کی عزتیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مدارس میں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو پھر کیا کہاں جائیں گی یہ؟ اور نالائق سے نالائق لوگ کیوں نہ ہو وہ گھر میں ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مدرسے میں محفوظ ہوں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے، آگے بڑھیں گے، پڑھ لکھ جائیں گے، لیکن ہم لوگ مدرسے میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں ساروں سے کہ جو نالائق لوگ بھی ہیں، جو بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، وہ مدرسوں میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ جیسے کہ میران پاکستان میں لڑکی کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وہ تو ٹک ٹاک لڑکی تھی نا، میں تو میں دینی تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، مدرسے میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، مدرسے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ میں انہیں باپ کا درجہ دیتی تھی، میں ان کا ادب کرتی تھی، مجھے لگا میرے استاد ہیں، میں نے سیکھا ہے کہ استاد کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تب ہی آگے بڑھتا ہے انسان۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ استاد کا ادب کرو تو یہ انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ انسان زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے بچی پہ، وہ بھی مدرسے میں لے کے۔ مدرسے میں زیادتی ہوتی ہے بچی کے ساتھ، جہاں پہ قرآن پاک پڑھو اور وہاں پہ زیادتی کی جائے، یہ زنا سے بھی بدتر چیز ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے کڑی سے کڑی سزا ملے، میں سرعام سزائے موت دیں تاکہ آگے مولویوں کو بھی سبق حاصل ہو، عورتوں کو بھی سبق حاصل ہو، اور بچیاں بھی دیکھیں کہ مدرسوں میں محفوظ نہیں ہیں، گھر میں ہی بیٹھ کے وہ پڑھ لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو یہ آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو ضمانت پر آ گئے، تو اس کے بعد آپ نے میں تو صرف انصاف چاہتی ہوں اور انصاف کے راستے میں چلوں گی، کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر میں پیچھے ہٹ گئی تو اور جو لڑکیاں ان کی بھی عزت ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں پیچھے ہٹوں اور عورتوں کی وہ جو آگے بچی ہیں ان کی عزت اچھالی جائے یا اس طرح ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے۔ اسی لیے مجھے انصاف دیں، مجھے انصاف چاہیے، میں آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جس دن آپ مدرسے سے واپس آئی تھی، جس دن یہ آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، آپ مدرسے سے واپس آئیں، آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کیسے یہ دکھ بھری اور یہ داستان آپ نے کیسے شیئر کی؟ میرا بھائی ریحان وہ مجھے مدرسے سے لے کر آیا، گھر میں اس نے مجھے چھوڑا، اور پھر میری والدہ نے میری یہ حالت دیکھی، میرے چہرے پہ جسم پہ تشدد کے نشانات بھی تھے۔ میری والدہ نے جب مجھے میرے چہرے پہ نشانات دیکھے اور میرے سارے گھر والے رونے پڑ گئے، اور مجھے تسلیاں بھی دینے لگے اور مجھ سے پوچھتے بھی رہے، روتے بھی رہے، اور انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، سارے گھر والوں نے پوچھا۔ لیکن اس ٹائم میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، الٹیاں لگی ہوئی تھی اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کعوے کے ذریعے نشاور چیز کوئی پلائی تھی، اور ساروں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا،
कैसे हुआ, किसने ये तुम्हारा हाल किया। मैंने घर वालों को कुछ ना बताया। जब आधी रात हुई तो मेरी वालदा ने मुझसे अकेले में पूछा कि बेटा तुम मुझे बताओ। वो भी रोती रही, तसल्लियाँ देती रही। मैंने फिर जब मेरी वालदा ने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें उसी मदरसे में दोबारा ले जाऊंगी, फिर मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप मुझे उसी मदरसे में लेकर जाएंगे जिस मौलवी साहब ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझ पे तशद्दुद की है। फिर मैंने अपनी वालदा को सारी बात बताई। फिर मेरी वालदा ने मुझे तसल्ली दी और फिर सुबह होते ही मेरी वालदा CPO गई। उधर बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई ताकि मुलज़िमान जल्दी फ़ौरन तौर पर गिरफ़्तार हो सके, उन्हें ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। इसीलिए CPO मेरी मम्मा गई। और फिर मेरी वालदा ने मेडिकल के टेस्ट करवाए मेरे, उसमें फिर पता चला कि ज़्यादती की गई है, तशद्दुद किया गया है। फिर भी उसके बावजूद भी वो जो पुलिस थे वो हमारा साथ सही नहीं दे रहे थे, बात को पलटा देते थे। हमारा दिन भी एक ऐसा ही ज़ाया कर दिया था उन्होंने, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि इसे लेकर आना है, इसे टेस्ट इसका ये वाला करवाना है। उन्होंने बात को उधर ही हमारी वालदा और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने हमें नहीं बताया कि इस दिन आना है और डॉक्टरों ने बुलाया है। फिर डॉक्टर ने उनकी भी बेइज्जती की। फिर उन्होंने हमारे साथ कदम आगे बढ़ाया। फिर CPO वाले ने मेरी मम्मा को कॉल की और उन्होंने भी डांटा पुलिस वालों को कि इस तरह क्यों किया आप लोगों ने, बच्ची का साथ क्यों नहीं दे रहे। उनके ज़ोर पे हमारे साथ अब मदद कर रहे हैं वो। और कुछ कहना चाहेंगी हुकूमत वक्त से आप? मैं इमरान खान से अपील करना चाहती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ के बगैर मैं कुछ भी उनसे नहीं कह सकती, सिर्फ मैं मदद ही मांग सकती हूँ उनसे। मैं सिर्फ इमरान खान से इतना कहूँगी कि मुझे इंसाफ दिला दें। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आवाज़ इमरान खान तक पहुँचनी चाहिए। मेरी आवाज़ इमरान खान को पहुँचाएँ, इमरान खान को बताएं कि मैं यतीम हूँ, मेरी मदद करें। मैं और किसी से कोई मदद नहीं मांग सकती, सिर्फ इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरी वो मदद करें। मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो जो मौलवी साहब हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाए मौत देनी चाहिए ताकि लोगों के लिए सबक हासिल हो सके। जी नाज़रीन, हमारे साथ मुस्कान की वालदा मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये इस बारे में जो है अपना क्या मौक़िफ़ रखती हैं, क्या इदारों ने इनके साथ जो है वो ताउन किया। जी सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा कि क्या इसको सज़ा मिलेगी, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। अभी तक मैं इंतज़ार में हूँ और पुलिस की कारकर्दगी से मैं तो मुतमईन थी। आगे भी मैं कहती हूँ मेरे लिए वो आगे भी काम करें, इसलिए कि मैं बहुत बहुत कमज़ोर घर की हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है उनसे लड़ने की। वो मौलाना हैं, मौलवी हैं, जो भी हैं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मेरे साथ मज़ीद ताउन किया जाए, क्योंकि मैं ताउन के लिए अपील करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा मुझे वाक़े के बारे में बताएंगे कि जिस रात बच्ची घर में आई थी आपके साथ कैसे वो सहमी हुई थी, डरी हुई थी, कैसे आपको बताया उसने ये वाक़े आपके साथ, यानी कि उसके साथ पेश आया। तो क्या यानी कि आप पे क्या गुजरी, आप माँ हैं बच्ची की, आपने जब ये एक क़यामत खेज़ जो है ये बात सुनी तो आपको कैसा, यानी कि बस ना जिंदा थी और ना मुर्दा। जैसे वो मेरे गले लगी, चीखी चिल्लाई, रोई धोई, बहुत इसने बेहोशी के आलम में मुझसे बहुत रो रो के कहा कि मम्मा मेरे साथ जो कुछ हुआ आइंदा किसी के साथ ना हो। तो मैं लिहाजा अपील करती हूँ इमरान खान के साथ, इमरान खान आप तो बहुत इंसाफ वाले नाम वाले, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं माँ हूँ, मुझे जो दर्द मिला है मैं तो कहती हूँ कि अब किसी बच्चे को मैं कहती हूँ किसी मदारस में ना भेजा जाए, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा नहीं रहा कि उस्ताद जब एक उस्ताद अजीम हस्ती ये काम कर जाए तो उसके बाद आप सोचें कि फिर किस हस्ती पे इतबार किया जाए। लिहाजा मैं तो सब वालिदैन से अपील करती हूँ कि मैंने तो 7 साल की मेहनत में ये पाया है, और लेकिन आप लोग कभी भी बच्चों को मदारस में ना भेजें। मदारस बिल्कुल महफूज नहीं है, ना लड़के और ना लड़कियाँ, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, हम जानते हैं। अल्लाह किसी के साथ ना करे। इसी मामले में हमारे साथ इनके जो लॉयर हैं मुस्कान वाले जो मामले में जो इनके लॉयर हैं जो इनको इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपके सर, कैसे आप? खैरियत से? जी अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अतीक रहमान एडवोकेट नाम है। अतीक रहमान साहब, बताइएगा
ابھی تک اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں جی، جہاں تک انصاف ملنے یا نہ ملنے کا وہ تو کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے، ابھی کچھ کہنا اس کے بارے میں قبل از وقت ہوگا۔ جب بچی نے آ کے اپنا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا اور والدہ نے اس کو ایز اٹ از اپلیکیشن بنا کے سی پی او صاحب کو پیش کی، تو اس کے اوپر جو سر دست اوفینس بنتا تھا سیکشن 376 511 پاکستان پینل کوڈ کے تحت، تو پولیس نے ایف آئی آر دے دی۔ ایف آئی آر دینے کے بعد جب پولیس نے اس میٹر کو، جب وہ بچی کو لے کے گئے میڈیکل کے لیے، تو میڈیکل کے اندر دو چیزیں سامنے آ گئیں کہ ایک تو بچی کے ساتھ ریپ کمٹ ہوا ہے اور ایک سوڈومی کمٹ ہوئی ہے، ان نیچرل اوفینس ہے۔ جب یہ دو چیزیں سامنے آ گئی تو وہ پولیس نے اس کے اندر سیکشن ایڈ کر دی 377B اور 511، چونکہ بچی نے آلریڈی اپنی اپلیکیشن میں یہ کہا ہوا تھا کہ جی انہوں نے مجھے اسلحہ دکھا کے تھریٹ کیا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو وہ سیکشن 506(2) بھی ایڈ کر کے پھر جب میڈیکل رپورٹ آ گئی تو 511 کو ہٹا کے 376 کر دی گئی، کیونکہ 511 کسی اوفینس کو کمٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب وہ اوفینس ثابت ہو گیا کہ کمٹ ہو گئی ہے، پرائما فیشائی تو کیس پروف ہو چکا ہے کہ جی وہ کمٹ ہو گیا، تو انہوں نے 511 کو ڈیلیٹ کر کے 376 377B اور 506(2) کے تحت اس کے ایف آئی آر کو دے دیا۔ اب جی اچھا، یہ بھی ایک چیز وہ سامنے آئی ہے کہ اس بچی کو لائک پسٹل وغیرہ بھی کوئی دکھا کے زدکوب کیا گیا ہے، اس کو دھمکیاں بھی دی گئی ہے اور اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے پاس بم بنانے کا کوئی ایسا ویسا سامان بھی ہے، تو مولوی کی جانب سے لائک کوئی ایسا مٹیریل بھی یعنی کہ اس کے پاس جو ہے وہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان سے کیا یہ؟ دیکھیں، میٹر از یٹ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، ابھی تو انویسٹیگیشن باقی ہے۔ ابھی چونکہ جو اس میں نامینیٹڈ ڈائریکٹلی دو ایکیوزڈ ہیں، ایک عشرت حنیف ہے، ایک مفتی شاہ نواز ہے، یہ دونوں ایکیوزڈ چونکہ پری اریسٹ بیل کروا چکے ہیں۔ پری اریسٹ بیل جب کروا چکے ہیں تو پولیس ان کو اریسٹ نہیں کر سکتی۔ اب جب وہ پری اریسٹ بیل کے لیے اس کو کنفرمیشن کے لیے جائیں گے، جب کورٹ دیکھے گی کہ ابھی میٹر انویسٹیگیٹ ہونے، جس طرح انہوں نے کہا کہ بچی نے کہ مجھے اس نے کہا کہ میرے پاس اسلحہ بم بنانے والا سامان ہے، میں تمہارے گھر کو بم دھماکے سے اڑا دوں گا، جب انویسٹیگیشن ہوگی کیا پتہ اس کے اندر سے، اس کے پاس سے کیا ڈیٹونیٹر، کوئی وائر جو وہ استعمال ہوتی ہیں چیزیں اس بم بنانے میں، اگر وہ ریکور ہوتی ہیں پھر تو معاملہ دوسری طرف چل پڑے گا نا، پھر تو کیا پتہ یہ کورٹ جورسڈکشن ہی لیک کر جائے، پھر وہ دہشت گردی کی کورٹ اس کو دیکھے گی، میٹر CTD کو ریفر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ یعنی ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے، ابھی تو پری اریسٹ بیل پہ ہیں، ابھی وہ دیکھیں گے پری اریسٹ بیل، دیکھیں وہ رائٹ ہے کسی کا بھی وہ لے سکتا ہے کہ جی میلا فائیڈی۔ اب میلا فائیڈی اس میں کیا ہو سکتی ہے، نہ تو میلا فائیڈی پروسیکیوشن کی ہے نہ کمپلیننٹ کی ہے، میٹر ثابت ہو چکا ہے، جب ہو گیا آپ کا میڈیکل ہو گیا، میڈیکل پہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو یہ انشاءاللہ بیل خارج ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلد، اور یہ میٹر اگر پراپر انویسٹیگیٹ ہوا تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، وہ اسلحہ بھی ریکور ہو جائے گا پولیس نے اگر ٹھیک طریقے سے کام کیا۔ ابھی ان کے کہنے کے مطابق کہ جی جس طرح CPO صاحب نے وزٹ کیا، بڑی اچھی بات ہے کہ CPO صاحب خود موقع پر آئے ہیں، اور اسی طرح اپنے عملے کو وہ تاکید کریں کہ اس کو میرٹ پہ ہو تاکہ آئندہ بچیوں کی زندگی اور عزت بچائی جا سکے۔ اچھا وکیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ملزم ہے وہ لائک بیل پہ، عبوری بیل پہ جو ہے وہ رہا ہو گیا ہے، تو یہ لائک آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے؟ میں آپ کو سب سے پہلے یہ کر دوں کہ یہ بیل کیسے ہوگی۔ بیسیکلی سیکشن 498 CRPC کے تحت پری اریسٹ بیل موو ہوتی ہے۔ یہ سیکشن بنائی گئی ہے تاکہ جو انوسینٹ لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے، جو ان کو اپریہنشن ہوتی ہے کہ پولیس ہمیں میلا فائڈلی یا ایک فالس کیس میں اریسٹ کر لے گی، اس اریسٹ سے بچنے کے لیے وہ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ ان کو بیل دیتی ہے، ریلیف مل جاتا ہے۔ پری اریسٹ بیل ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے، یہ کورٹس ہر کیس میں نہیں دیتی، یہ بہت ہی زیادہ کوئی ایسا ہو جہاں پہ یہ ثابت ہو جائے بیل سٹیج پہ کہ یہ اس کو غلط طریقے سے اور فیک FIR ہوئی ہے تو کورٹ بیل دیتی ہے، ادروائز 99% بیل خارج ہو جاتی ہے پری اریسٹ۔ لاسٹ میں سر کیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے یا اس بچی کی طرف سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ میری درخواست یہی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ اس کو میرٹ پر میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں، پراپر طریقے سے اس کا چلان بنا کر اور اس کو کورٹ میں پیش کریں، اور حکومت سے یہ استدعا ہے کہ یہ جو جامعہ طوبہ ضیاء البنات ہے اس کو فی الفور بند کریں
تاکہ مزید کسی لڑکی کی عزت اور اس کی جو جانی نقصان ہونا ہے اس کو بچایا جا سکے، عزت کو بچایا جا سکے۔